وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 سے بیان ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا، عربی قرآن نازل کیا ہے، اور اس میں کئی قسم کی سزاؤں کی خبر سنائی ہے تاکہ لوگ ڈریں، یا وہ سزا کی خبر ان کے دلوں میں نصیحت پیدا کرے۔ اب یہاں قرآن مجید کے متعلق دو باتیں فرمائی گئی ہیں اس آیت کے اندر۔ ایک تو یہ کہ جس کا ذکر پہلے بھی کئی لیکچرز میں گزر چکا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے قرآن کریم، اور دوسری بات جو قرآن کریم کے متعلق یہاں فرمائی گئی ہے اس مقام پر، وہ یہ کہ اس قرآن کے اندر کئی قسم کی سزاؤں کا بیان ہے۔ اب پہلے بھی قرآن کریم کی صفات کے اندر بے شمار باتیں فرمائی گئی ہیں، اب یہاں دو خاص باتیں جو فرمائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عربی زبان میں یہاں پھر سے یہ بات کہی گئی، اور دوسرا یہ کہ اس قرآن کے اندر کئی قسم کی سزاؤں کا بیان ہے، سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ اب قرآن مجید کو عربی زبان میں جو نازل فرمایا گیا، اس کی پہلے بھی وجوہات بیان کی جا چکی ہیں، مگر یہ کہ یہاں کہ عربی زبان میں اس لیے بیان فرمایا گیا، اس کو نازل کیا گیا کہ وہاں جہاں یہ نازل ہو رہا تھا اصل تو وہاں پر عرب کے لوگ تھے، تو عرب جن سے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اب اگر وہاں عربوں کے اندر یہ کسی اور زبان میں، اردو، ہندی، انگریزی زبان میں قرآن نازل ہوتا تو عربوں کو یہ قرآن اس دور میں سمجھ آنا، تو ایک یہ اس میں حکمت تھی کہ عربی کے اندر اس کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ عرب اس کو سمجھ سکیں، اور جب وہ اس کو کھل کر اپنی زبان کے اندر سمجھیں گے تو پھر ان کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن کیسے معجزہ ہے، ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت اور ایک ایک بیان اور ایک ایک واقعہ اور ایک ایک مثال اور ایک ایک بشارت اور جو بھی خبریں جو ان سی ہیں، تب ان کو اس بات کا یقین آئے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، قرآن جو ان سے۔ اور پھر ایک چیز یہ کہ اس کے اندر کئی قسم کی سزاؤں کا بیان کیا گیا، جن میں سے درجنوں سزاؤں کا ذکر پیچھے لیکچرز میں گزر چکا قرآن کریم کی تفسیر میں۔ اب وہ سزاؤں کا بیان، سزاؤں کی کئی قسم کی سزاؤں کی جو خبریں اس کے اندر ہیں، وہ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی تعمیل نہ کرنے کے اوپر کون سی سزا انسان کو مل سکتی ہے اور اس کو دی جا سکتی ہے، یا جن کاموں کو ہم نے حرام کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا جن کاموں کو، مگر اس کے باوجود انسان کو پتہ ہے کہ یہ کام حرام ہے اور وہ پھر بھی کیے جا رہے، ان سزاؤں کا بھی اس میں بیان ہے۔ اور ان سزاؤں کا بیان اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں
یا واجب کی گئی ہیں، لوگ ان کو ترک کرنے سے ڈریں یا حرام چیزوں کا مرتکب ہونے سے بچیں. اور ان سزاؤں کی وجہ سے بعض لوگ کثرت لوگوں کی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو ایک تو اس آیت کے اندر یہ بات فرمائی گئی قرآن مجید کے متعلق. یہاں دو چیزیں کہ ایک تو ہم نے عربی زبان میں اس کو اس لیے بیان کیا جو نازل کیا، اور دوسرا اس میں کئی قسم کی سزاؤں کی خبر دی گئی اور کیسی خوفناک سزاؤں کا ذکر پیچھے ہمارے بے شمار لیکچرز کے اندر گزر چکا. بہرحال آگے فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، پس بلند شان والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری وحی کی جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. محبوب، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور آپ دعا کیجیے وَقُلْ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے علم کو زیادہ کر دے. اب ایک چیز تو اس میں یہ فرمائی گئی کہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے اور اصل مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی اصل مالک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ. قل اللہم مالک الملک، تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ بہت بلند ہے، وہ سچا بادشاہ ہے اور اصل مالک ہے، اصل بادشاہ ہے. وہ تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں. تو اے حبیب، جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو وحی کے ختم ہونے سے پہلے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں. جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب قرآن کریم لے کر نازل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے اور اس پڑھنے میں حضور جلدی کرتے تھے تاکہ آپ کو قرآن یاد ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مقام کے اوپر یہ اس کا شان نزول ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ محبوب، اب یہاں پر بھی محبت کی عکاسی ہے کہ محبوب آپ یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھائیں، آپ یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھائیں جو آپ جلدی جلدی اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے اور اسے آپ کی زبان پر جاری کرنے کا ذمہ اس نے خود اٹھایا ہے. آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، آپ اس کو یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھائیں. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، یہ بھی آپ کو معجزہ عطا فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن خود آپ کی زبان پر جاری ہوگا.
آپ کیوں مشقت اٹھا رہی ہیں اتنا تیز تیز ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھ کر، جب ہم نے آپ سے قرآن میں ایک اور جگہ پر وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کی قرآن کے آپ کی زبان کے اوپر جاری کرنے کا یہ ذمہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے اللہ تو یہ آپ کی تسلی فرما چکا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی کہ محبوب آپ نبیوں کے سردار ہیں، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کبھی بھی انسان سیر نہیں ہوتا، بلکہ مزید علم کی طلب میں رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ بے شک آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کی حرص جون سی ہے یہ بڑی کمال چیز ہے۔ علم کی حرص کے اوپر گرفت نہیں بلکہ جزا اور انعامات ہیں۔ حالانکہ تمام مخلوق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تمام مخلوق میں۔ محبوب آپ نبیوں کے سردار ہیں، مگر پھر بھی علم کے اندر اضافے کی دعا کی اللہ نے آپ کو تعلیم فرمائی کہ آپ بھی یہ دعا فرمائیں، علم میں اضافے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، مگر حکم دیا گیا محبوب ابھی بھی علم کی زیادتی اور علم کے اضافے کے لیے دعا فرمائیں جو ان سے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک تو پہلے ہی آپ تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ جن کے پاس علم ہے، سب سے زیادہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کا علم تو ویسے بھی ہر وقت ترقی کی طرف گامزن ہے، اور بے شک آپ کے لیے، بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔